یہلک القری بظلم و اہلھا مصلحون۔ تبلیغی اور اصلاحی اور تربیتی یہ مجلس ہوتی ہے اور ہمیں یہاں توجہ کے ساتھ سننے اور اس کے بعد جو خیالات ہیں اور جو نصیحتیں ہیں اس کو اپنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے۔ سننا بڑا اہم ہے اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہی حقیقی طور پر سماعت کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سورہ ہود ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ قبل از وقت اتنا بڑھاپا آپ پر کیوں آ گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ ہود میں آخر کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم بھی بعض لوگوں پر مسائل، مشکلات، تکلیفیں اتنی پڑتی ہیں کہ وہ قبل از وقت بوڑھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو اب اتنی زیادہ فکر مندی کس بات کی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت پڑی، کون سی ایسی تکلیف تھی جس کی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پر بڑھاپا آیا؟ اور آپ نے وجہ یہ بتائی کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود انبیاء کا ذکر ہے اس میں، اور انبیاء کے واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں، اور آخر میں اس سورہ ہود کے اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد یہ بتایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ پیغمبر ہم یہ جو واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ آپ ثابت قدم رہیں، تاکہ آپ حوصلہ مند رہیں، تاکہ آپ ڈٹے رہیں اس صورتحال میں۔ یہ جو صورتحال آپ کو درپیش آ رہی ہے اور جو آپ کے مخالفین جس انداز میں جو کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کو جو کچھ صورتحال یہاں پہ نظر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ واقعات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ساتھ یہی صورتحال تھی۔ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر کیا سورہ نوح میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 950 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ صرف تبلیغ کے نبوت کے 950 سال، اور مسلسل رات دن۔ اور ایک نبی تو یعنی ہمارا اگر ہم کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کریں بھی تو ہم یہ کہ بھی فارغ اوقات میں کر لیں گے، کوئی اتنا جوش نہیں ہوگا، اتنا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن نبی کا تو مشن ہوتا تھا، مقصد ہوتا تھا، جنون ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے لوگ جو ہے اسلام لے کر آ جائیں۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، صبح شام رات دن ہر وقت ہر موقع پر کوئی ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ اللہ کی بات ہوتی تھی، وہ پیغام ہوتا تھا جو اللہ نے ان کے ذریعے سے بھیجا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور ہر طریقے سے آپ بتائیے نا کہ 950 سال میں کتنا تجربہ حاصل ہو گیا ہوگا تبلیغ کا، اور کس انداز سے آپ نے نئے آئیڈیاز لائے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جو اس حد تک چلے گئے کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے تھے، اور اس کے بعد جو رہ گئے تھے ان میں کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا، اس پر عذاب نازل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی، اور سب کی طرف نسبت ایک ہی جملے کی ہوتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، جو اخلاقی خرابیاں تھیں وہ سمجھاتے رہے، کہتے رہے کہ بھائی میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں جو حق میری طرف آیا ہے، جو سچ میری طرف آیا ہے، میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، میری بات کو مانو۔ اگر بات نہیں مانی تو اللہ کا میں پیغمبر ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام کو مسترد کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ رب العالمین عذاب نازل کر دے گا۔ لیکن لوگوں کی سرکشی کا عالم یہ ہوتا تھا، یعنی کتنا دماغ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ذہن ذہین ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن اتنی سرکشی کہ بھئی اگر تم کہتے عذاب سے، جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو نا، وہ لے آؤ عذاب، یعنی اس حد تک لوگ چلے جاتے تھے۔ اور تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر، وقت کا پیغمبر۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے اس پر بھی عذاب نازل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتہ کیا کہ بھئی کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو بتایا کہ اس مقصد کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے کہ بھئی یہ جو ہے، مطلب کہ نبیوں کے دل میں اتنا رحم ہوتا تھا کہ بھئی ایک موقع اور دے دیں، ایک موقع اور دے دیں، اس طرح ان کے سمجھانے کی یا اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے وہ فیصلہ۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی جو ہے وہ عذاب آ گیا۔ اب یہ سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کرنے والے واقعات ہیں، یعنی اتنا اپنی قوم کی اتنی فکر ہے کہ یہ لوگ، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، میں ان کے تبلیغ کا رات دن ایک کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے، ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو کیا تباہی آ سکتی ہے، کتنا پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ نے جب گزشتہ نبیوں کو جب ان کی قوموں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس بات کی فکر ہے، اس بات کی فکر ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے، یہ واقعہ بھی اسی میں موجود ہے، اپنے بیٹے کی سفارش کر دی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر صالح ہے، یہ اس عقیدے پر نہیں ہے، یہ اس عمل پر نہیں ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بھی اسی میں ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ اور آپ کے ماننے والے بچ جائیں گے، اور یہ آپ کی بیوی جو ہے نا، یہ انہی میں شامل ہے جن پر عذاب نازل ہوگا۔ تو اب اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ انداز ہے تبلیغ کا۔ نبیوں نے، سورہ ہود آپ پڑھیں، اپنی قوموں پہ جا کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، جو خرابیاں، جو اخلاقی خرابیاں تم میں آ گئی ہیں ان کو دور کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمود کی طرف آئے اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی، وہ کم تولتے تھے، ان کو سمجھاتے رہے، وہ ان سے بحث کرتے رہے۔ تو سارا کچھ یہ واقعات بیان اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی نبیوں کی جدوجہد، کوششیں، اور ان کی قوموں کی سرکشی، نافرمانی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے جو ہے نا عذاب نازل کیا، پوری قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر اس بات پر تشویش ہے، اس بات پر فکر مند ہیں کہ مجھے بھی یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، میرا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اب یہ ان کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، اس پوری صورت کا بارے میں جو جب اینڈ ہوتا ہے نا اس کا، یہ واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس تناظر میں اس آیت کو پڑھ لیں، اس آیت کو سمجھ لیں۔ فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ تو آپ سے پہلے کے زمانے میں ایسے دانش مند لوگ کیوں نہیں ہوئے
جو منکرات سے لوگوں کو روکتے، یعنی سارے انبیاء کے واقعات بیان ہو گئے، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ بھائی تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسے دانشمند، ایسے عقل مند، ایسے ہوش مند لوگ کیوں نہیں ہوئے کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکتے، اور برائیوں سے روکتے۔ فرمایا الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی۔ اب نجات کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو برائیوں سے روکتے رہے، جو مزاحمت کرتے رہے شرک کے خلاف، جو مزاحمت کرتے رہے بدعتوں کے خلاف، جو مزاحمت کرتے رہے غیر اسلامی قوانین کے خلاف، جو مزاحمت کرتے رہے اس نظام کے خلاف جو نظام وہاں پر رائج تھا۔ فرمایا ان لوگوں کو ہم نے جو ہے نجات عطا فرمائی۔ اب یہ انبیاء کے واقعات کے تناظر میں اس واقعات ان آیات یعنی اس کا سارا لب لباب اور خلاصہ اللہ رب العالمین آخر میں بیان فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے اس طرح کے لوگ کیوں نہیں ہوئے کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے۔ یہ برائیوں سے روکنا یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کے عذابوں سے نجات اس صورت میں ملتی ہے۔ آج دیکھیں نا کہ کتنا تباہی آئی ہوئی ہے، کتنے بڑے مسائل کا میں مبتلا ہیں ہم بحیثیت قوم، گھر گھر مسئلہ ہے، گھر گھر پریشانی ہے، گھر گھر مصیبتیں ہیں، معاشی پریشانی الگ ہے، معاشرتی پریشانی الگ ہے، یہاں پہ عدم تحفظ کی صورتحال ہے، بدامنی کی صورتحال ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال میں اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بھئی تم نجات ان لوگوں کو ملنی ہے کہ جو اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، جو روکتے ہیں لوگوں کو ان برائیوں سے، جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سارا ماضی کے واقعات کے تناظر میں ایک اور بات فرماتی فرمائے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، لیکن ان لوگوں نے جو ظالم تھے پیروی کی کس چیز کی اسی چیز کی پیروی کرتے رہے، اس طرف جدھر ان کی خواہشات تھیں، جدھر ان کے لیے عیش و عشرت تھا۔ یعنی یہ جو مزاحمت کی جد و جہد ہے، کوششیں ہیں، اس میں تکلیفیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں قربانیاں ہیں، اس میں آرام آسائش کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ لوگ اس کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اصل میں یہ تھے ہی مجرم، وکانو مجرمین، یہ تھے ہی دراصل مجرم۔ انہوں نے عیش و عشرت میں پڑے رہے اور انہوں نے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا، ان داعیوں کا، ان مبلغین کا ساتھ نہیں دیا جو اس میں مزاحم تھے۔ تو فرمایا کہ یہ مجرمین تھے، یہ ان عیاشیوں میں پڑے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ناحق تباہ کر دے، برباد کر دے، حالانکہ اس کے رہنے والے مصلحین ہو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کے رہنے والے صالحین ہو، بلکہ اس کے رہنے والے مصلحین ہو۔ مصلحین کون؟ جو صلح چاہتے ہیں، جو فساد نہیں چاہتے، جو معاشرے میں اصلاح کے لیے کوششیں کرتے ہیں، معاشرے کو درست سمت میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ناحق تباہ و برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے، ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دے، حالانکہ وہ مصلحین ہوں۔ تو یہ جو اصلاح کا کام ہے نا، یہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نجات ان لوگوں کو دیتا ہے اپنے عذابوں سے، اپنی تکلیفوں سے، کہ جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں، جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں، جو لوگ دعوت دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ صرف انفرادی طور پر اصلاح یافتہ نہیں ہوتے بلکہ مصلح بھی ہوتے ہیں، یعنی خود بھی اپنا کردار اچھا ہوتا ہے، ان کا اصلاح یافتہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مصلح بھی ہوتے ہیں۔ تو تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ناحق ہلاک کر دے۔ اب یہ ہم بھی تو ہلاکت میں ہی پڑے ہوئے ہیں نا، کس طرح کی ہماری صورتحال ہے۔ تو اگر ہم نے اس ہلاکت سے بچنا ہے، یہ کام اتنا اہم ہے، تبلیغ کا کام، دعوت دین کا کام، اللہ کے نبی یہی کام کرتے آئے، اللہ کے نبیوں کے ماننے
ماننے والے ان کے ساتھ مل کر یہی کام کرتے رہے، اور اس کے بعد جو بھی آئے ان کے ماننے والے نیک لوگ وہ بھی یہی کام کرتے رہے۔ یہ کسی یعنی ان کے اندر یہ خصلت تھی، یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کے مزاج کا حصہ تھا کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے تو اس پر خاموش نہیں رہتے تھے، برائی کے خلاف مزاحمت کرتے تھے، مزاحمت کی جو تحریک کھڑی ہوتی تھی اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے، آج ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ ہم صرف صالح ہیں یا مصلح ہیں۔ کیا ہم اس کردار کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں نجات کا پروانہ دیا ہے، اور جن کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے وہ تھوڑے تو ہوتے ہیں لیکن نجات انہی کے لیے ہوتی ہے، ہم انہی کو نجات دیتے ہیں، انہی کو ہلاکت سے ہم بچا لیتے ہیں؟ کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ سورہ ہود کا ایک مرتبہ ہمیں سب کو ترجمہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کی ایک ایک آیت بڑا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید پورا ہی بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن جو تحریکی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے میں اندر کوئی اصلاح کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سے ایک سورہ میں بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔